بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور وہاں کی تخریبی تحریکات۔ متمدن دنیا کی تولیت یعنی شہری دنیا کی سربراہی و انتظام میں ایران روم کا شریک تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ دشمن انسانیت افراد کی سرگرمیوں کا پرانا مرکز تھا۔ وہاں کی اخلاقی بنیادیں زمانہ دراز سے متزلزل یعنی دھرم بھرم چلی آ رہی تھیں۔ جن رشتوں سے ازدواجی تعلقات یعنی شادی کرنا دنیا کے متمدن و معتدل علاقوں کے باشندے ہمیشہ ناجائز اور غیر قانونی سمجھتے رہے ہیں اور فطری طور پر اس سے نفرت کرتے ہیں، ایرانیوں کو ان کی حرمت و کراہت تسلیم نہیں تھی۔ یزدگرد دوم، جس نے 5ویں صدی کے وسط میں حکومت کی ہے، اس نے اپنی لڑکی کو زوجیت میں رکھا یعنی اس سے نکاح کیا، پھر قتل کر دیا۔ بہرام چوبی، جو 6 صدی عیسوی میں حکمراں تھا، اس نے اپنی بہن سے اپنا ازدواجی تعلق رکھا۔ پروفیسر آرتھر کرسٹن سین کے بیان کے مطابق اس قسم کا رشتہ ایران میں کوئی ناجائز فعل تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک عبادت اور کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ مشہور چینی سیاح ہوین سیانگ کا بیان ہے کہ ایرانی قانون و معاشرت میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی رشتے کا بھی استثناء نہ تھا، یعنی کسی رشتے سے بھی پابندی نہیں تھی۔ 3 صدی عیسوی میں مانی دنیا کے سامنے آیا۔ اس کی تحریک دراصل ملک کے بڑھتے ہوئے شدید شہوانی رجحان کا ایک غیر فطری اور سخت رد عمل اور نور و ظلمت کے مفروضہ کشمکش کا، جو ایران کا قدیم فلسفہ ہے، نتیجہ تھا۔ چنانچہ اس نے تجرد کی زندگی اختیار کی، یعنی نکاح نہیں کیا، اور اس کی دعوت دی تاکہ دنیا سے شر و فساد کے جراثیم ناپید ہو جائیں۔ اس نے اعلان کیا کہ نور و ظلمت یعنی روشنی اور اندھیرا کا امتزاج ہی شر کا باعث ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس بنا پر اس نے نکاح کو حرام قرار دیا کہ انسان جلد سے جلد فنا ہو جائے اور نسل انسانی منقطع ہو کر نور کو ظلمت پر دائمی فتح حاصل ہو۔ بہرام 267 عیسوی میں مانی کو یہ کہتے ہوئے قتل کر ڈالا کہ یہ شخص دنیا کی تباہی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے قبل اس کے کہ یہ دنیا ختم ہو، اس کا مقصد پورا ہو، اس کو ہلاک ہونا چاہیے۔ لیکن بانی مذہب کے قتل کے باوجود اس کی تعلیمات عرصے تک زندہ رہی اور اسلامی فتح کے بعد تک ان کے اثرات باقی رہے۔ ایران کے افتاد طبع نے پھر ایک مرتبہ مانی کی دشمن فطرت تعلیمات کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بغاوت مصدق پیدائش 487 عیسوی کی دعوت کی شکل میں سامنے آئی۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان یکساں طور پر پیدا ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کی ملکیت میں مساوی حقوق حاصل ہیں، اور چونکہ مال اور عورت ہی 2 ایسے عنصر ہیں جن کی حفاظت و نگرانی کا انسان اہتمام کرتا ہے، لہٰذا انہی میں مساوات و اشتراک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سہرستانی کا بیان ہے، مصدق کے تمام عورتوں کو سب کے لیے حلال قرار دیا۔ مصدق نے تمام عورتوں کو سب کے لیے حلال قرار دیا اور مال و زن کی مثل آگ، پانی اور چارہ کے مشترک اور عام کر دیا۔ نوجوانوں اور عیش پسندوں کی مراد بر آئی اور انہوں نے اس تحریک کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ شاہ ایران قباز نے اس کی سرپرستی قبول کر لی اور اس کی اشاعت تبلیغ میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک آگ کی طرح ملک میں پھیل گئی۔ پورے کا پورا ملک ایران جنسی اناکہ اور شہوانی بحران میں ڈوب گیا۔ طبرانی کا بیان ہے کہ اوباش اور آوارہ مزاج لوگوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مصدق اور مصدقیوں کی پرجوش ساتھی اور دست و بازو بن گئے۔ عام شہری اس بلائے ناگہانی کا شکار تھے۔ اس تحریک کا اتنا زور ہوا کہ جو چاہتا جس کے گھر میں چاہتا گھس آتا اور مال و زن پر قبضہ کر لیتا اور صاحب مکان کچھ بھی نہ کر سکتا۔ ان مصدقیوں نے قباز کو ابھارا اور اس کو معزولی کی دھمکی دے کر تیار کیا کہ وہ بھی اس دعوت کو اپنا لے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عالم ہو گیا کہ نہ باپ اپنے لڑکے کو پہچان سکتا تھا اور نہ لڑکا اپنے باپ کو۔ کسی کا بھی اپنے کسی ملکیت میں اختیار اور قبضہ نہیں تھا۔